اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی یصلی یتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. خداوند جلیل آپ سب کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جن مرحومین نے ہم سب کو عزاداری کرنے اور فرش عزا پر آنے کے آداب اور اطوار سکھائے، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جس ماں نے ہماری ولادت کے موقع پر ہمارے زبان پر تربت کربلا خاک کربلا رکھی، اگر ایسی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہوں، خدا ایسی ماؤں کو مادر حسین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائیں. جس باپ نے ولادت کے موقع پر ہمارے کانوں میں خدا کی توحید، نبی کی رسالت، علی کی ولایت اور امامت کا کلمہ پڑھا، اگر ایسے باپ کا بھی سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا ہو، خدا ان کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائیں. جن علماء سے ہم نے سنا، جن دین کے خدمت گزاروں کی خدمت کے نتیجے میں دین سے آشنا ہوئے، اگر وہ ان کے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان کو بھی سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں. فرش عذاب پر آ کر جو مرثیہ خان، نوحہ خان اظہار عقیدت کرتے ہیں، جو مومنین و مومنات تبرک نیاز ان مجلسوں میں لاتے ہیں، وہ اگر چلے گئے ہوں، ان کے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائیں. راہ حسین میں، راہ اہل بیت میں جن لوگوں نے خون کے نذرانے پیش کیے، کربلا سے لے کر آج تک، ان تمام لوگوں کے درجات بلند ہے. خدا ان تمام شہداء کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں. ان تمام شہداء کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں، مومنین و مومنات کو نصیب فرمائیں. بانیان مجالس کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے سب مل کر سورہ مبارکۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنی صحت سلامتی کے لیے، جن کے سروں پر ماں باپ کا یہ آسمانی سایہ ہے، اپنے ماں باپ کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، بہن بھائیوں کی صحت و سلامتی کے لیے، مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنی، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی، سید مقامت سید حسن نصر اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے تمام جانثاروں کی کامیابی کے لیے، ان کے دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. خالق کا مسلمانوں سے خطاب، مومنین سے خطاب، پوری انسانیت سے خطاب کہ انسانیت کے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل
نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن کی زندگی کے ایک معمولی واقعے میں بھی ان کے ایک ایک عمل میں انسانیت کے لیے بڑے پیغام پوشیدہ ہے۔ انسانیت کے لیے، انسانیت کے جو پیچیدہ مسائل ہے، جو مشکلات ہے، نبی کی سیرت میں ان تمام پیچیدہ مسائل اور ان تمام مشکلات کا رائے حل موجود ہے۔ بڑی بات ہے یہ رہبر معظم کا جملہ کہ سیرت النبوی کو ملی میٹر کے حساب سے پڑھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم شاعروں کو سنتے ہیں سرسری انداز میں، علماء کو سنتے ہیں سرسری انداز میں، دنیا کی کتابوں کو پڑھتے ہیں سرسری انداز میں، اپنی سیلیبس اور سبجیکٹ کی کتابیں پڑھتے ہیں سرسری انداز میں، لیکن جو زندگی کی کتاب ہے یعنی سیرت محمد و آل محمد، اس کو سرسری انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جس کتاب کو پڑھ کر، جس سیرت کو پڑھ کر انسان انسانیت کے گر سیکھتا ہے، جس کتاب کو پڑھ کر انسان انسانی انداز میں جینا سیکھتا ہے، جس کتاب کو پڑھ کر انسان انسانی طرز زندگی سیکھتا ہے، جس کتاب کو پڑھ کر انسانی لائف سٹائل سیکھتا ہے، اس کو سرسری انداز میں نہیں بلکہ گہرائی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تھوڑا سا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا جو پیغمبر کی سیرت کے کچھ نمونے اس حقیر طالب علم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ کتنی گہرائی ہے اور کتنا احترام ہے نبی کی سیرت میں اس انسان کا جس انسان کا آج احترام اٹھ چکا ہے، جس انسان کے احترام کے چرچے یونائٹڈ نیشن میں ہوتے ہیں، لیکن اس انسان کی بربادی کے منصوبے بھی اسی یونائٹڈ نیشن میں ہوتے ہیں۔ جن ایوانوں میں انسان کے حقوق کی بات ہوتی ہے، جن ایوانوں میں انسان کے رائٹس کی بات ہوتی ہے، جن ایوانوں میں انسان کے حقوق کی بات ہوتی ہے، انہی ایوانوں میں انسان کا خون پامال ہو رہا، وہ ایوان خاموش ہوتے ہیں۔ انہی ایوانوں میں انسان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جو حقوق کی بات کرتے ہیں وہی انسانیت کا خون چوسنے والے ہیں۔ آج آپ دیکھیے پورا یورپ، پورا امریکہ، عرب کے تمام یہ خبیث اور پلید ممالک شور مچا رہے ہیں کہ ایران میں حقوقی انسانی کی پامالی ہو رہی ہے۔ تمام گندے لوگ، تمام شیطانی لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک خطرناک قسم کی تبلیغی مہم چلا رکھی ہے۔ ایران میں ایک لڑکی کو پولیس تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں مارا گیا، جبکہ اس کو نہ مارا گیا بلکہ وہ وہاں وہ آلریڈی وہ بیمار تھی، اس کے 2-3 بار آپریشن بھی ہو چکے تھے، ذہنی مریض تھی، دل کی پرابلم بھی تھی، وہ جا کر پہنچی، گھبراہٹ کی وجہ سے اس کا وہاں ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گئی۔ جبکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ امریکہ میں کس طرح بلیک امریکن کو وہاں کی پولیس اپنے پاؤں تلے رونتی ہے۔ پھر وہ پوری دنیا میں وہ جملہ مشہور ہو گیا کہ وہ امریکن، مجھے نام نہیں ہے اس کا یاد ہے، وہ جو امریکن سیاہ ایک غلام ایک آدمی تھا کہ وہ چلا رہا تھا جب امریکن پولیس اس کی گردن پر پیر رکھے ہوئے وہ چلا رہا تھا، میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں۔ یا یہی جو سعودی عربیہ آپ دیکھ رہے ہیں، حرم کے جو محافظ جو اپنے کو کہتے ہیں لیکن ہے خائن، حرم کے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر 7-8 سال سے یمن کے غریب بچوں، یمن کے غریب عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور 30-40 ملکوں کی ایک یزیدی فوج تشکیل دی جا رہی ہے۔ محرم ہو، سفر ہو، رمضان ہو، تمام سال بھر ان پر گولیاں برس رہی ہیں، ان کے کھیت تباہ، ان کے اسکول تباہ، ان کے ہاسپٹل تباہ، لیکن یہ حقوق بشر کی پامالی کسی کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے حقوق بشر کی من پسند تعریف کر کے رکھی۔ ان کی نگاہوں میں حقوق بشر کی من پسند تعریف ہوتی ہے۔ اگر ان کے دوست حقوق بشر کو پامال کرے تو وہ ان کو حقوق بشر کی پامالی کے لیے ہتھیار دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے مخالف جو ان کی گنڈا گردی کو نہیں مانتے ہیں، اگر ان کے ہاتھوں ایک مکھی کا پر بھی کاٹا جائے نا تو وہ پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ
حقوق بشر کی بات علی اور آل علی اور ان کے حقیقی ماننے والے کو کرنا چاہیے۔ مولا علی کے غلام قمبر نے ایک مرتبہ مولا نے کہا جا کے اس فرد پر جا کے حد جاری کرو، اس پر 10-12 کوڑے لگاؤ۔ وہ جا کے قمبر گیا جوش میں، اس نے 2-3 کوڑے زیادہ مارے، کہا میں اس کو سبق سکھاؤں گا تاکہ یہ آئندہ اس قسم کے گناہ نہ کرے۔ واپس آ کے جب مولا نے رپورٹ پوچھی، کہا قمبر کام انجام دیا؟ کہاں مولا، آپ نے کہا تھا 12، میں نے 14 مارے۔ کہا لیٹ جاؤ، جتنے زیادہ مارے وہ تمہیں کھانے پڑیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب نہج البلاغہ میں اس سلسلے میں بہت بہترین نمونے ہیں۔ مولا کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ شہر انبار، یہی شہر انبار جس پر داعش کا بھی قبضہ تھا ایک زمانے میں، عراق میں ہے، شہر انبار میں ایک یہودی لڑکی کے قدموں سے پازیب چھینے گئے۔ پازیب، پایل شاید کہتے ہیں نا۔ تو مولا کو یہ خبر جب پہنچی تو مولا کا ریاکشن کیا تھا؟ مولا کا ریاکشن یہ تھا کہ اگر یہ خبر سن کر کہ ایک اسلامی مملکت میں رہنے والی ایک یہودی عورت کے پیروں سے پایل اور پازیب چھینے گئے، یہ خبر سن کر اگر کسی انسان کے دل کی حرکت رک جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، تو ایسے انسان کو بزدلی کے طعنے نہیں دینے چاہیے۔ میں علی ایسے انسان کو انعام دوں گا، کس کی غیرت زندہ تھی۔ اس سے یہ رہا نہیں گیا کہ ایک یہودی عورت کے پیروں سے پازیب چھینے جائیں۔ کہ اگر یہ خبر سن کر کسی کا ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کو داد دینی چاہیے، اس کے اندر غیرت تھی، اس کے اندر غیرت انسانی زندہ تھی، اس سے رہا نہیں گیا۔ اب آپ دیکھیے، پازیب تو چھوڑیے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو بھوک مری کے خلاف، یہ جو بھوک مری نہیں ہے، خدا نے اس دنیا میں نظام ایسا بنایا ہے کہ لوگ جتنے ہیں اس سے زیادہ کھانے کے سورسز موجود ہے دنیا میں، لیکن ان شیطانوں نے ایسا نظام بنا کے رکھا، یہ سمندر میں اناج کیا ضائع کرتے ہیں تاکہ قیمتیں کیا رہیں، قیمتیں نہ گرنے پائیں، قیمتیں ان کے مطابق رہیں، وہ ضائع کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے نہیں ہیں۔ اس پر بی بی سی میں لمبی گفتگو آئی ہے۔ اچھا، ایک اور عجیب رپورٹ یہ آئی تھی، دنیا میں جو اناج تیار کرتے ہیں انہی میں سے 80% لوگ بیچارے وہ ہیں جن کو کھانے کے لیے مناسب غذا نہیں ملتی ہے۔ یعنی جس مزدور کے نتیجے میں ہمیں روٹی ملتی ہے، وہی اسی مزدور کو پوری روٹی نہیں مل پا رہی ہے۔ جس مزدور کی محنت کے نتیجے میں ہم یہ کھانا کھاتے ہیں، اسی مزدور کو کھانا پوری طریقے سے نہیں مل رہا۔ کیا کھانا ہے لیکن یہ جو اس پر ایک مافیا ہے نا، پوری دنیا میں مافیا کی حکومت ہے۔ اس لیے ہمیں ہر روز جمعہ کے صبح کے بعد دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے۔ جب اس دنیا کے تمام حالات سے تنگ آ جائے تب فریاد کرے، کس لیے؟ منجی بشریت کو پکارے۔ دعائے ندبہ دعا نہیں ہے، مظلوموں کی فریاد ہے۔ دعائے ندبہ مظلوموں کی فریاد ہے، مظلوموں کے درد کا اظہار ہے، مظلوموں کے نجات دہندہ کو گڑ گڑا کر پکارنے کا نام دعائے ندبہ ہے۔ یعنی کم سے کم یہ کام ہم کریں کہ دعائے ندبہ میں جائے، یمن کے لوگوں کا درد لے کر، عراق کے مظلوموں کا درد لے کر، ایران کے مظلوموں کا درد لے کر، دنیا بھر کے مظلوموں کا درد لے کر، یہاں کے مظلوموں کا درد لے کر صبح ہم جائیں، خدا سے التجا کریں۔ اب بیچ دے اس منتظر کو جس منتظر کے ذریعے عدل کو نئی زندگی ملے گی، انصاف کو نئی زندگی ملے گی، لوگوں کو نئی زندگی ملے گی۔ امام آئیں گے تو واقعاً امام کو جو روایات میں جو زیارت میں خطاب دیا گیا ہے وہ ربیع الانام ہے۔ السلام علیکم یا ربیع الانام، مولا سلام ہو آپ پر، آپ انسانیت کی بہار ہے۔ انسانیت کے بہار کے دن کب آئیں گے؟ جب انسانیت کو امام زمانہ جیسا رہبر و رہنما ملے، وہ دن انسانیت کے بہار کے دن ہوں گے، وہ دن انسانیت کے ہریالی کے دن ہوں گے،
وہ دن انسانیت کے خوشحالی کے دن ہوں گے. السلام علیکم یا ربیع الانام والناظرات الایام. جب ہر طرف ہریالی ہوگی، انسانی اخلاق میں بہار ہوگی، انسانی عدل میں بہار ہوگی. وہی شفقت جو نبی لوگوں کو جس شفقت اور جو پیار دیتے تھے، جب دوبارہ انسانیت کو وہ شفقت اور پیار ملے گا، اسی زمانے کا نام، اسی پیریڈ کا نام ہے کیا؟ عصر مہدوی. مہدوی نظام کیا ہوگا؟ مہدوی نظام علی کا نظام ہو رہا ہوگا، نبی کا نظام ہوگا. اتنا وہ پیار جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، وہ احترام جو نبی دیتے تھے، وہ جب وہ احترام دوبارہ انسانیت کو ملے گا، اسی معاشرے کا نام، اسی سماج کا نام ہے مہدوی سماج. پھر ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آئیں گے. مولا حسین علیہ السلام نے اب ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، اپنے والد گرامی سے پوچھا، بابا ذرا مجھے نانا کی سیرت کے بارے میں بتائیے. مولا حسین نے کم ٹائم گزارا اپنے نانا کے ساتھ، علی نے زیادہ ٹائم گزارا. تو پھر تفصیل کے ساتھ علی مرتضیٰ جواب دیتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کو کہ آپ کے نانا کی سیرت کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے، لوگوں کے مشکلات کیسے حل کرتے تھے، لوگوں کے مشکلات کو کتنی امپورٹنس دیتے تھے، لوگوں کی خدمت کو کتنی اہمیت دیتے تھے. مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا حسین کہ نبی کی زندگی کا اکثر ٹائم لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے صرف ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام صرف رات کے اندھیرے میں کیا عبادت کرتے تھے، نہیں، ان کی رات بھی تقسیم ہوتی تھی. رات کا کچھ حصہ خالق کے حقوق ادا ہوتے تھے کچھ حصے میں، اور کچھ حصے میں مخلوق کے حقوق ادا ہوتے تھے. یعنی اہل بیت رات میں بھی اور دن میں بھی خالق کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتے تھے اور مخلوق کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتے تھے. ان کی زندگی کا ایک حصہ خالق کی جو ذمہ داریاں، جو حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کرنے کے لیے کیا کچھ ٹائم بسر ہوتا تھا، اور مخلوقات کے جو حقوق ہوتے تھے وہ حقوق ادا کرنے میں کیا بسر ہوتے تھے. اور انسانی کامل کی ڈیفینیشن یہی کی گئی ہے. شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے انسانی کامل. انسان کامل بھی ہوتے ہیں، ناقص بھی ہوتے ہیں. جیسے فزیکلی بھی کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، یعنی فٹ ہوتے ہیں، لیکن ان میں فزیکلی بھی کچھ لوگوں کی کیا اس میں کیا کچھ ہوتی کمی ہوتی ہے، کچھ لوگ بیچارے ہینڈی کیپ ہوتے ہیں. اسی طرح انسانی کمالات میں بھی کچھ لوگ پرفیکٹ ہوتے ہیں، انہیں انسان کے تمام کمالات نے ان کے اندر کیا برابر ان کے کمالات کیا پروان چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ مانوی لحاظ سے بھی کیا ہوتے ہیں، باطنی لحاظ سے بھی ہینڈی کیپ ہوتے ہیں. خالق کے حقوق میں آگے ہوتے ہیں، مخلوقات کے حقوق ان کے ہاتھوں پامال ہوتے ہیں. یا کچھ لوگ اس کے الٹا ہوتے ہیں، جو مخلوقات کے حقوق کی بات آتی ہے تو آگے ہوتے ہیں، لیکن ان سے صبح وہ چادر نہیں ہٹائی جاتی ہے جب مؤذن کی اذان سنتے ہیں. مولا حسین فرماتے بابا نے مجھ سے کہا بیٹا حسن، تیرے نانا کی ہمارے نبی کی زندگی کا اکثر حصہ لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں کیا بسر ہوتا تھا. فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ. جو نبی کے پاس لوگ آتے تھے ان میں سے کچھ وہ ہوتے تھے جن کی ایک حاجت ہوتی تھی، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے تھے جن کی دو حاجتیں ہوتی تھی، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ اور ان میں سے کچھ وہ ہوتے تھے جن کی زندگی مشکلات سے بری ہوئی ہوتی تھی. ان کی ایک مشکل نہیں، وہ تو سراپا مشکل ہوتے تھے، اتنا ان کو مشکلات نے گرا ہوا ہوتا تھا. یہ مولا حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں نبی کی سیرت کہ لوگوں کی 3 کیٹیگری ہوتی تھی. کچھ کی ایک مشکل ہوتی تھی، کچھ کی 2 مشکلیں ہوتی تھی. وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ کچھ وہ لوگ ہوتے تھے جن کے بہت زیادہ مشکلات ہوتے تھے، ان کے اپنی مشکلات بھی ہوتے تھے، بیماری میں گرفتار، ان کے بچے بھی مشکلات میں ہوتے تھے، بچوں کی فیس نہیں، ان کی بیٹیوں کی مشکل ہوتی تھی، بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں، شادی کے لیے ان کا خرچہ نہیں، ان کے گھر کی بھی مشکل ہوتی تھی، گرمی میں گرمی سے مرتے تھے، سردی میں سردی سے مرتے تھے.
وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ کہ بہت سارے مشکلات ہوتے تھے، تو پیغمبر کیا کرتے تھے؟ مولا حسین فرماتے ہیں فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ، پیغمبر لوگوں کی مشکل حل کرنے میں لگ جاتے تھے. جس کے بہت سارے مشکل ہوتے تھے اس کو بھی چھوڑتے نہیں تھے. بھائی تمہارے مشکل حل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نبی نے اعلان کر کے رکھا تھا. نبی نے اعلان کر کے رکھا تھا. کیا اعلان کر کے رکھا تھا؟ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ہماری ماتمی انجمنوں کو ماتم کرنے کے بعد 15 منٹ نوحہ پڑھنے کے بعد شب بیداری کے بعد اعلان کرنا چاہیے، لوگوں اس محلے میں، اس جلال پور میں اگر کوئی مشکل میں ہو، ماتم کرنے والوں ہماری انجمن کے ہیڈ کے سامنے اس کی مشکل لے کے آ جاؤ. تو یہ ہو جائے گی ذمہ دار انسانوں کی عزاداری اور ماتمداری. مولا حسین فرماتے ہیں اعلان کرتے تھے نبی. کیا اعلان کرتے تھے؟ ہوتا ہے نا کچھ، کل بھی میں نے اشارہ کیا کہ مولا نے مالک اشتر سے کہا مالک کچھ لوگ تمہارے پاس نہیں آ سکتے ہیں. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، یا کچھ لوگوں کی بیچاری کچھ لوگوں کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈرتے ہیں. نبی نے اعلان کر کے رکھا تھا. کیا اعلان کر کے تھا؟ ابلغونی حاجت من لا یقدر علی ابلاغ حاجت. لوگوں جو اپنی حاجت مجھ تک پہنچانے پر قادر نہ ہو، تم لوگ اس کے بدلے اس کی حاجت کی مجھے خبر دیا کرو. لوگوں جو اپنی درد کی کہانی مجھ تک نہ پہنچا سکے، جو اپنی مشکلات کی داستان کاغذ پر نہ لکھ سکے، جو میرے دروازے پر نہ آ سکے، اگر تم کو پتہ چلا وہ مشکل میں ہے، تم اس کی مشکل حل نہیں کر سکتے ہو، تم اس کی مشکل کا قاصد بنو، مجھ تک اس کی مشکل پہنچاؤ اور میں اس کی مشکل حل کروں گا. یہ کسی کی مشکل حاکم تک پہنچانا، کسی کی مشکل نبی تک پہنچانا، اس مشکل پہنچانے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ نبی اعلان کرتے تھے جو لوگوں کی کوئی مشکل کسی حاکم تک پہنچائے، کسی ذمہ دار تک پہنچائے، کسی مومن تک پہنچائے، نبی تک پہنچائے، ولی تک پہنچائے، نبی نے اعلان کر رکھا تھا ثبت اللہ قدمہ یوم القیامہ. ایسے لوگوں کے قدموں کو خدا ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. یہ نبوی سیرت ہے، یہ نبوی سیرت ہے. اسلامی معاشرے کی کوالٹی یہی ہے. اسلامی معاشرہ مسجدوں کے بلند و بالا میناروں سے نہیں پہچانا جاتا ہے. اسلامی معاشرہ ان نبوی خصلتوں سے پہچانا جاتا ہے. اسلامی معاشرہ وہ نہیں ہے جس کی مسجدوں کے مینار بہت بلند ہو. اسلامی معاشرہ وہ ہے جس کے لوگوں کے اندر یہ بلند نبوی اخلاق اور سیرت پائی جاتی ہو. آج اسلامی معاشرہ بلڈنگوں سے پہچانا جاتا ہے. اسلامی معاشرہ سیرہ نبوی، سیرہ علوی، سیرہ حسینی، سیرہ فاطمی سے پہچانا جاتا ہے. سیرہ نبوی سے پہچانا جاتا ہے. ابلغونی حاجت من لا یبلغ ابلاغ حاجت. لوگوں مجھ تک پہنچاؤ. کاش ہمارے محلوں میں، کاش ہمارے بستیوں میں، کاش شیعہ بستیوں میں، کاش مومن بستیوں میں آسودہ حال لوگ یہ اعلان کرے. جن کو خدا نے دیا ہے یہ مال، وہ اعلان کر کے رکھے. وہ اپنے دوستوں سے کہیں، وہ جوانوں سے کہیں جو سماج سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. بزنس میں لگا ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا سماج میں کیا گزر رہی ہے. جس کے دسترخوان پر 5-6 قسم کے کھانے ہوتے، وہ سمجھتا ہے شاید جلال پور کے سارے لوگ 5-6 قسم کے کھانے کھاتے ہیں. ہوتا ہے نا. جس کے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں روپیہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے شاید جلال پور کے سارے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں کیا لاکھوں روپیہ ہوتا ہے. کاش یہ نبوی سیرت ہمارے بزرگوں میں آ جائے، آسودہ حال لوگوں میں آ جائے.
وہ ان لوگوں سے کہہ کے رکھے جو سماج سے جڑے ہوئے ہوں، جو جھونپڑی میں رہنے والے لوگوں کا حال جانتے ہو، جو غریبوں کے درد سے آشنا ہو، وہ اعلان کر کے رکھے، ان سے کہہ کے رکھے اگر معاشرے میں کوئی غریب ہے مجھے انفارمیشن کرو، اگر معاشرے میں کسی اسٹوڈنٹ کے پاس فیس نہیں مجھے انفارمیشن کر کے رکھو، اگر معاشرے میں کوئی بیمار ہے اس کو اپنی علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، دوا نہیں ہے، مجھے اعلان کر کے رکھو، اگر کسی گھر میں کوئی بیٹی شادی کو پہنچ چکی ہے، اس کے ماں باپ کے پاس اس کے شادی کا خرچہ نہیں ہے، اعلان کر مجھے بتایا کرو تاکہ میں اس کی شادی کا خرچہ دے سکوں۔ یہی تو سیرہ نبوی ہے، یہی سیرہ نبوی ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری نشانی ہے۔ اب مجھے پہنچاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بلند آواز میں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ مولا حسین علیہ السلام اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ من سالو حاجتا لم یرجع الا بہا او بمیسور من القول۔ محال تھا نبی کے پاس کوئی اپنے حاجت کے لیے ہاتھ پھیلائے اور وہاں سے وہ حاجت کے بغیر چلا جائے۔ من سالو حاجتا لم یرجع الا بہا، جب بھی کوئی سوال کرتا تھا تو اس کی حاجت روائی کے بغیر وہاں سے واپس نہیں پلٹتا تھا۔ او بمیسور من القول، کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ نبی کے گھر میں بھی نہیں ہوتا تھا، زندگی میں اپ ڈاؤن ہوتا ہی ہے، زندگی میں نشیب و فراز زندگی کا ایک حصہ ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا تھا تو پھر کیا جھٹکتے نہیں تھے، گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکالتے تھے۔ مولا حسین فرماتے ہیں اگر گھر میں کبھی حاجت روائی کے لیے پیسہ نہیں تھا، درہم نہیں تھا، دینار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے، او بمیسور من القول، پھر ایسا انسان کیسے نبی کے دروازے سے نکلتا تھا؟ نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محسن انسانیت ایسے لوگوں کو خوش اخلاقی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے دروازے سے خدا حافظی کر کے واپس بھیجتے تھے۔ بہت شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں آج میں خدا کے ایک بندے کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، بہت شرمندہ ہوں کہ آج میں تمہاری خدمت کرنے کے لائق نہیں ہوں، بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ آج تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتا ہوں۔ دروازے تک اس کے ساتھ جاتے تھے، کوچے تک اس کے ساتھ جاتے تھے، اس لیے کہ پیسہ دینا ایک مرحلہ ہے، پھر خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کو دروازے سے نکالنا اس سے بڑا مرحلہ ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ صدقہ صرف مالی نہیں ہے، نبی نے خود فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنا خود یہ صدقہ ہے، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، لوگوں کا درد دل سننا یہ بھی صدقہ ہے، لوگوں کو مشکلات میں حوصلہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، لوگوں کو مشکلات میں کیا حوصلہ بڑھانا یہ بھی صدقہ ہے، لوگوں کو مشکلات میں ہمت دینا یہ بھی صدقہ ہے، لوگوں کو اپنے تجربات سے آشنا کرنا یہ بھی صدقہ ہے، لوگوں کو مشکلات سے نکلنے کا طریقہ، مشکلات سے نکالنے کا راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، مشکل میں گرفتار لوگوں کے سامنے 2 منٹ بیٹھنا یہ بھی صدقہ ہے، مشکل میں گرا ہوا گرانا، جھونپڑی میں بیٹھنا لوگوں کے ساتھ یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی کاروباری زندگی سے، روٹین کی زندگی سے رات کے اندھیرے میں ان جھونپڑی میں رہنے والوں کا دروازہ کھٹکھٹانا، ہاتھ میں ان کے بچوں کے لیے ایک گفٹ لے کے جانا، پھر ان کے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، پھر ان کی تعلیم کے بارے میں ان سے خبر لینا، پھر ان کے ایجوکیشن کے بارے میں ان سے پوچھنا، پھر ان کے کاروباری زندگی کے بارے میں ان سے پوچھنا، پھر ان کو یہ حوصلہ دینا چاچا آپ بچوں کو پڑھاتے رہے، مولا ہے، خدا ہے، حسین ہے، بچوں کے پڑھائی کے سامان بھی وہ خود فراہم کرے گا، اگر میری ضرورت ہوئی تو مجھے بھی اپنا غلام سمجھے گا، امام کا غلام سمجھے گا، میں آپ کی جھونپڑی پر، آپ کے اس گھر پر آنے میں فخر محسوس کروں گا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے حوصلوں سے ایک دبی ہوئی صلاحیت کو نکھارتا ہے، کبھی کبھی انسان اپنی حوصلوں سے دبی ہوئی صلاحیت کو نکھارتا ہے، کبھی کبھی اپنے حوصلوں سے ایک شکستہ حال انسان کو نئی ہمت عطا کرتا ہے۔
یہ بڑا صدقہ ہے. شاید مال دینے کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا صدقہ دینے کا، جتنا ہمت اور حوصلہ دینے کا کیا فائدہ ہے انسان. روحانی صدقہ. مولا حسین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سوال کرے نبی سے، کسی نے بھی نبی سے سوال کیا، کسی نے بھی اپنی حاجت کا اظہار کیا تو حاجت پوری کے بغیر اس کو نہیں، گھر سے نہیں بھیجتے تھے، واپس نہیں بھیجتے تھے. اگر نہیں ہوتا تھا تو بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْكَلَامِ، پیار کے ساتھ نبی ان کے ساتھ 2 باتیں کرتے تھے، دروازے پر بٹھاتے تھے. ان فقیروں کو دروازے پر آ کر رد کرنا نہیں چاہیے، حاجت روائی کے ساتھ ساتھ دروازے پر اندر لے کر کمرے میں بٹھا کر چائے کی 1 کپ پلا کر، پانی کا 1 گلاس پلا کر ان کا عزت و اکرام کرنا چاہیے. عزت و اکرام کرنا چاہیے. جس دروازے پر کوئی مصیبت، کوئی حاجت مند نہ آئے، سمجھنا چاہیے اس گھر پر خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے. جس انسان کے سامنے کوئی سائل نہ آئے اور اس کے اندر یہ توفیق نہ ملے کہ وہ لوگوں کی مشکل حل کر سکے، سمجھو ایسا مالدار خدا کے قہر اور عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے. مولا علی علیہ السلام کو ایک مرتبہ سڑک پر روتا ہوا دیکھا گیا. لوگوں نے پوچھا مولا خیریت تو ہے، کوئی مصیبت نازل ہو گئی کیا، کوئی مر گئے، آپ رو رہے ہیں؟ آپ رو کیوں رہے ہیں مولا، کائنات کے امیر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی مصیبت نازل ہو گئی، کوئی مر گیا ہے، کوئی بیمار ہے، کیا چوری ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، مصیبت ہی تو نازل ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا 1 ہفتے سے میرے دروازے سے کوئی سائل، کوئی فقیر نہیں گزرا ہے. ہماری زبان میں انہوں نے کہا ہوگا ارے مولا یہ مصیبت کیا ہے، اس پر تو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ 1 ہفتے تک کسی نے آپ کو کیا زندگی میں خلل نہیں کیا، نیند میں خلل نہیں کیا. کہاں مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں خدا نے یہ اعلان نہ کیا ہو علی اب تمہارے دروازے کو اس لائق نہیں سمجھوں گا کہ تمہارے دروازے سے کسی میرے مومن بندے کی حاجت پوری ہو جائے. اگر ایسا ہے تو رونے کا مقام ہے. روتے تھے علی مرتضیٰ اگر 2-3 دن تک کوئی سائل نہیں آتا تھا، اگر 2 دن تک سائل نہیں آتا تھا. ہماری مشکل کیا ہے؟ میں نے کہا نا یہ قوم، ہماری قوم مسلمان فقیر نہیں ہے. مسلمانوں کو خدا نے بہت دیا ہے مگر اس سیرت کی بہت فقیر ہے مسلمان. اتنا بینک میں رکھا ہوا پیسہ ہے، اگر ان لوگوں کی ذہنوں کی انجینئرنگ ہو جائے، البتہ مالداروں کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، مالداروں کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ممبر پر ون سائیڈڈ تبلیغ ہو رہی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا ون سائیڈڈ تبلیغ ہو رہی ہے، یک طرفہ تبلیغ ہو رہی ہے. لوگوں کو چڑھانے کے لیے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا ہے. اہل بیت کے فضائل کس لیے بیان کیے جا رہے ہیں بھائی؟ دوسری کمیونٹی کو چڑھانے کے لیے. اور نیچے لوگ کیوں سن رہے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے. اس ممبر کے ساتھ مجھ جیسے طالب علم کتنی خیانت کر رہے ہیں. فضائل اس لیے نہیں بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ قوم بافضیلت قوم بنے. فضائل اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں ہمیں ایک دوسری کمیونٹی کو چڑھانا ہے. چڑھانے کے لیے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ اہل فضل جو ہمارے امام تھے ان کی فضیلت کی جھلک ہمارے کردار میں نظر آئے. فضائل کردار سازی کے لیے بیان نہیں کیے جاتے ہیں. فضائل کردار سازی کے لیے نہیں بیان کیے جا رہے ہیں. فضائل معاشرت سازی کے لیے بیان نہیں کیے جا رہے ہیں. فضائل ذہن سازی کے لیے بیان نہیں کیے جا رہے ہیں. فضائل شعور کی ساخت کے لیے، شعور بنانے کے لیے بیان نہیں کیے جا رہے ہیں. فضائل چڑھانے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے اتنا بڑا تبلیغ کا سرچشمہ سٹیج ہونے کے باوجود بھی ہماری قوم 2-2.5 مہینے عزاداری کرنے کے بعد ایک مکھی کا پر بھی نہیں ہلتا ہے.
مسجد کی صفوں میں ایک انسان کا اضافہ بھی نہیں ہوتا ہے. گھر کی چار دیواری میں بچوں کے اندر ماں باپ کے تئیں احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوتا ہے. ایک مومن کو اپنے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں احساس بیدار نہیں ہوتا ہے. ون سائیڈڈ تبلیغ. اب تو نوحوں میں بھی آپ لوگ داد ہی دیتے ہیں نا, یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. کمی اس بات کی ہے, فقیری جو ہے وہ شعور کی فقیری ہے, مال کی فقیری نہیں ہے. ورنہ ہر بستی میں 10-20 لوگ ایسے ہیں جو پوری بستی کو سنبھال سکتے ہیں. ہر بستی میں ایسے 10-20 لوگ ہیں جن کو مولا نے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ اپنی بستی کے ہر یتیم کو کیا اپنا بچہ سمجھ سکتے ہیں, ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ سکتے ہیں, ہر نوجوان کو اپنا بچہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن نہیں سمجھتے ہیں. کیوں؟ وہی شعور کی کمی ہے. خمینی نے یہ انقلاب لایا. خمینی نے دیواروں کو نہیں بدلا, خمینی نے لوگوں کے اندر یہ ذہنیت بدلی ہے. وہاں کے بزنس کے مین کے اندر یہ شعور جاگ چکا ہے کہ یہ معاشرہ, یہ جو مجھے مال ملا خدا کی طرف سے, یہ مجھے اپنے آپ کو دنیا کے ٹاپ 10 بزنس مینوں میں نام لکھوانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے. یہ مال مجھے دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی خدمت کروں, امام زمانہ کی لسٹ میں میرا نام لکھا جائے. اس لیے وہاں ایسے ایسے بزنس مین نظر آتے ہیں کہ جو ایک بزنس مین ابھی بھی زندہ ہے, جہانگیر نام کا ایک بزنس مین. 2-3 سال پہلے اس سے انٹرویو لیا گیا کہ ہم نے سنا کہ آپ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں, کتنے یتیموں کی پرورش کرتے ہیں؟ تو اس بزنس مین نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ پورے ایران میں 60,000 یتیموں کی سرپرستی کر رہا ہوں. کتنے؟ انڈیا میں کوئی این جی او ہے جو 60,000 یتیموں کو سنبھالتی ہو؟ نہیں. کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ کہاں ہم نے 20 سال پہلے میں نے, میرے 2-3 بھائیوں نے ارادہ کیا, ہم 100 بچوں, یتیم بچوں کی فیس دیں گے, 100 بچوں کی فیس دیں گے. اتنا خدا نے برکت دی کہ 100 بچوں کی سرپرستی کرنے سے مال نفقت کم ہوا. آج ہم 60,000 بچوں کی مکمل سرپرستی کر رہے ہیں. ہماری فیملی 20-30 لوگ. اب آپ اندازہ لگائیں اگر مہینے میں ایک یتیم بچے پر صرف 100 روپے کا خرچہ ہو, جبکہ اس نے انٹرویو میں یہ بھی بتایا ہم فقط تعلیمی خرچہ نہیں دیتے ہیں, ان یتیم بچوں کو جو کھلونے ضرورت ہوتے ہیں ہم ان یتیم بچوں کو وہ کھلونے تک دیتے ہیں. اس لیے کہ ان جن بچوں کے سر باپ کا سایہ اٹھتا ہے, ماں کا سایہ اٹھتا ہے, ان کو خوشی کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. ہمارے اہل بیت, ہمارا دین ایک خشک دین نہیں ہے کہ لوگوں کی خوشی کا کوئی خیال نہ رکھا جائے. میں ایک اشارہ کروں گا اس کی طرف. کہا نہیں ہم ان کو کھلونے تک بیچتے ہیں. کہا ان 60,000 لوگوں کو صرف آپ نے کھلایا پلایا یا نہیں؟ کہا نہیں, کالج تک ان کی تمام اخراجات بھی ہم دیتے ہیں. جہانگیر ابراہیم ان کا نام ہے, مجھے یاد آ گیا, جہانگیر ابراہیم, آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں. کہا 20 سال کی محنت کے بعد کوئی آؤٹ پٹ؟ کہا کچھ لوگ ایران کی پارلیمنٹ کے ممبر تک بنے, کچھ لوگ ڈاکٹر تک بنے, کچھ لوگ انجینئر بنے, کچھ لوگ قم اور تہران و مشہد کے حوزے علم میں عالم دین بنے, کچھ لوگ اولمپکس میں کیا انہوں نے بڑے بڑے میڈل حاصل تک کیے, میڈل حاصل تک کیے. قرآن بار بار ہم سے کہہ رہا کہ بھائی شیطان تمہیں, الشیطان یعدکم الفقر, جہاں صدقہ دینے کی بات آتی ہے, جہاں دروازے پر فقیر آتا ہے, جب پتہ چلتا ہے جلال پور میں کسی کو مشکل ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, 100 روپے ارے مال میں کم ہو جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر,
شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، خدا تمہیں اپنے فضل کا اعلان کرتا، میرا فضل بڑا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ لوگوں کی خوشی کا خیال، ہماری یہ مجلسیں سال بھر کے لیے ہمارے لیے ایک درسگاہ ہونی چاہیے، ایک ورکشاپ ہونی چاہیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، رسم نبھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، خوف دور کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی نہیں، اگر ہم مجلس میں نہیں جائیں گے تو خوف ہو جائیں گے، پتہ نہیں مال میں کیا ہو جائے گا۔ عجیب قسم کے وہم میں گرفتار بھی ہے نا یہ قوم، وہم میں گرفتار، وہم پرست، دین پرست نہیں، توحید پرست نہیں، وہم پرست یہ قوم۔ بہت سارے اس لیے محرم و سفر میں نیاز بانٹتے ہیں، ان کو وہم ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے اس سال نہیں بانٹا تو پتہ نہیں ہمارے گھر گر جائے گا، آسمان سے بلائیں نازل ہو جائیں گی۔ اسی لیے بعض لوگوں سے اگر کہا جائے بھائی یہ جو آپ سالہ سال سے مجلس کرتے ہیں، اس تبرک کے بجائے یہ پیسہ آپ کسی یتیم کو دے دیجئے، کہتے ہیں ارے یہ قدیمی مجلس ہے، یہ قدیمی مجلس ہے، نہیں ہمارے قدیم آبا و اجداد چائے بانٹتے آ رہے ہیں، بریانی بانٹتے آ رہے ہیں، ہم بھی بریانی ہی بانٹیں گے۔ شاید ایک زمانے میں بریانی کی ضرورت ہو، آج گھروں میں جو ٹیلنٹ ہے، جو صلاحیت ہے، ان صلاحیتوں کو بچانے کی بھی ضرورت ہو۔ یہ قوم بانٹتے بھی بہت ہے، ایسا نہیں ہے نہیں بانٹتی ہے، بہت بانٹتی ہیں، لیکن وہ بھی ون سائیڈڈ۔ اس قوم کے اندر یہ شعور ابھی نہیں آیا ہے کہ بھائی نہیں، اہل بیت کے تعلیمی علمی خزانے کے لیے کتابیں چاپ کرنا بھی نیاز ہے، تبرک ہے نا۔ اس قوم کے اندر یہ شعور نہیں آیا ہے، اہل بیت کی خوشی کے لیے غریب بچوں کی فیس ادا کرنا بھی نیاز ہے، تبرک ہے۔ اس قوم کے اندر یہ شعور ابھی نہیں جاگا ہے کہ اہل بیت کی خوشی کے لیے غریب بچوں کی شادی کا خرچہ برداشت کرنا بھی کیا نیاز ہے، تبرک ہے۔ اس قوم کے اندر یہ شعور نہیں آیا ہے، اگر ایک انسان بزنس میں فیل ہو چکا ہے، اس کو مالی تعاون دینا بھی کیا، یہ بھی ایک تبرک ہے، یہ بھی ایک نیاز ہے۔ اور یہ قوم یہ سمجھتے نہیں بس بریانی بانٹو، چائے بانٹو، یہی نیاز ہے، یہی صدقہ ہے۔ تو مولا حسین فرماتے میرے نانا ایسے تھے، میرے نانا کو جو دار میرے بابا نے دیا، میرے نانا کو جو انٹروڈکشن میرے بابا نے دیا وہ ایسا تھا کہ کوئی ان کے دروازے پر نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ ان کی حاجت روائی کرتے تھے، ان کی مشکل حل کرتے تھے۔ اگر میرے نانا کے پاس نہیں ہوتا تھا تو اس کے ساتھ دو میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، اس کو حوصلہ دیتے تھے، اس کو تجربہ بتاتے تھے، اس کو ہمت بنتے تھے۔ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجئے۔ مولا حسین فرماتے ہیں یہ جو میں سیرت بیان کر رہا ہوں، یہ سیرت میرے نبی فقط اپنے کلمہ گو لوگوں کے لیے یہ سیرت نہیں تھی، یعنی جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو کورونا میں پارٹی والوں نے بہت خیال رکھا ہے نا۔ کورونا میں آپ نے دیکھا ہوگا رات کے اندھیرے میں راشن بٹ رہا، کس لیے؟ فلان پارٹی نے اپنے ووٹ بینک کے لیے، فلان پارٹی نے اپنے ووٹ بینک کے لیے۔ البتہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، انجمنوں نے بھی ایسا ہی کیا، دینی تنظیموں نے بھی ایسا ہی کیا۔ بانٹنے میں بھی کیا، پارٹی بازی کا خیال، بانٹنے میں مستحق کا خیال رکھنا ہوتا ہے، پارٹی کا نہیں، ہے نا۔ بانٹنے، اگر مستحق آپ کا جانی دشمن ہے، جنہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہو آپ کے خلاف اور آپ کو پتہ چلا وہ مستحق ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، سب سے پہلے اگر آپ اس کے دروازے پر جا رہے ہیں تو آپ اہل بیت کی سیرت کے مطابق تقسیم کر رہے ہیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں یہ جو نبی کے دروازے پر آتے تھے یہ فقط نبی کے کلمہ گو نہیں ہوتے تھے، نبی کو ماننے والے نہیں ہوتے تھے، نبی کے مخالف بھی نبی کے دروازے پر آتے تھے اور نبی ان کی مشکل بھی حل کرتے تھے اور اتنا ان کو پیار دیتے تھے مخالفوں کو کہ وَصَارَ لَهُمْ أَبًا، کہ نبی گویان اپنی
پدرانہ شفقت کے ساتھ ان اپنے مخالفوں کے ساتھ پیش آتے تھے. مخالفوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے جیسے لگتا تھا نبی ان مخالفوں کے باپ ہے، والد ہے. وَصَارَ لَهُمْ أَبًا، ان کے شفیق باپ بنتے تھے. انسانیت کا احترام، انسانیت کا ریسپیکٹ. وَصَارُوا عِنْدَهُ سَوَاءً، اور نبی سب لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ خالق کے بندے ہیں، چاہے میرا کلمہ پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، چاہے سڑک پر مجھے سلام کرتے ہوں یا مجھے کیا گھر کا کوڑا کرکٹ میرے سر پر ڈالتے ہوں. وَصَارُوا عِنْدَهُ سَوَاءً، یہ سب لوگ نبی کی نگاہوں میں فقط مساوی ہوتے تھے. یہ خالق کے بندے ہیں. ایک ہی عنوان تھا ان کو دیکھنے کا کہ یہ خالق کے بندے ہیں. ایک ہی عنوان تھا ان کو دیکھنے کا، یہ خدا کی مخلوق ہے. وَصَارُوا عِنْدَهُ سَوَاءً، سب لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتے تھے. ہم تو گھر میں بھی، ماں باپ گھر میں بھی بچوں کے درمیان کیا فرق کرتے ہیں. ہماری تنظیمیں بھی فرق کرتی ہے، ہماری آرگنائزیشن بھی فرق کرتی ہے. مجھ جیسا طالب علم بھی فرق کرتا ہے. جو میرے پیچھے بار بار نماز پڑھے گا، جو میری چاپلوسی کرے گا، اگر اس نے اپنی مشکل کا اظہار کیا میں فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں. لیکن اگر وہ انسان جو مسجد میں نہیں آتا ہے، اگر وہ انسان جو مجلس میں نہیں آتا ہے، اگر وہ انسان جو مجھے مانتا نہیں ہے، اگر وہ انسان جو میرے خلاف کیا غلط پروپیگنڈا کرتا ہے، ہمارے کام کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کے جب ہم اس کی مشکل دیکھتے ہیں تو ہم اس کی مشکل کو اپنی مشکل نہیں سمجھتے. سیرہ نبی وہ یہ کہ وَصَارُوا عَلَيْهِمْ وَصَارُوا عِنْدَهُ سَوَاءً، سب لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتے تھے، ایک نظر سے ہی دیکھتے تھے. آج بہت سارے لوگ مدد کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں لوگ، لیکن کیا یہ انداز ہے لوگوں کی خدمت کا؟ نہیں. کیا ایک نظر سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے؟ نہیں. کیا مساوی نظر سے لوگوں کو دیکھا جاتا؟ نہیں. کیا سب کو یہ ریسپیکٹ ملتا ہے؟ نہیں. کیا سب کو یہ احترام ملتا ہے؟ نہیں. وَصَارَ لَهُمْ أَبًا وَتَسْوِيَةُ النَّظَرِ وَالْاجْتِمَاعُ بَيْنَ النَّاسِ، اور وَتَسْوِيَةُ النَّظَرِ وَالْاجْتِمَاعُ، اور سب کو برابر سے مساوی نظر سے سب کو دیکھتے تھے اور سب کی بات غور و فکر کے ساتھ سنتے تھے. ماننے والوں کی بھی بات غور و فکر کے ساتھ سنتے تھے، سنجیدگی کے ساتھ سنتے تھے، کان لگا کر سنتے تھے. مخالفوں کی بھی بات سنجیدگی کے ساتھ سنتے تھے. ریسپیکٹ، احترام، تسویت النظر، سب کو پیار کی نگاہ سے دیکھنا، سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا، سب کو انسان کی نگاہ سے دیکھنا. حاتم طائی کی بیٹی ایک جنگ میں گرفتار کی گئی. آپ کی زحمت اسی واقعے کے ساتھ تمام کروں گا. ایک جنگ میں، جنگ بدر یا جنگ احد میں یا کسی اور جنگ میں، حاتم طائی کی بیٹی اسیر کی گئی. پیغمبر کی خدمت میں لایا گیا اس کو. جب پیغمبر کا احترام حاتم طائی کی بیٹی نے دیکھا، جب پیغمبر کا احترام دیکھا، جب پیغمبر کا ریسپیکٹ دیکھا، جب پیغمبر کا بات کرنے کا انداز دیکھا، جب پیغمبر کا پیار دیکھا، تو حاتم طائی کی بیٹی نے برجستہ کہا، میں تو زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا احترام دیکھ رہی ہوں، میں تو زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا پیار دیکھ رہی ہوں. میرے ماں باپ نے مجھے اتنا ریسپیکٹ نہیں دیا، اتنا احترام نہیں کیا، مجھے ماں باپ نے وہ پیار نہیں دیا جو مسلمانوں کے نبی محمد عربی مجھے دے رہے ہیں. یہ نبی کا انداز دیکھ کر حاتم طائی کی بیٹی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد پیغمبر سے کہتی ہے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں گے میں اپنے بھائی کو پیغام دوں، وہ آپ کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے دور بھاگ گیا ہے. آپ کے بارے میں لوگوں نے اس کو بہت غلط انفارمیشن دی، نبی ایسے، نبی ویسے، مسلمانوں کے پیغمبر ایسے ہیں. پیغمبر نے کہا پیغام دو. تو اس بیٹی نے، حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے بھائی عدی کو پیغام دیا. بھائی عدی پیغمبر کے منفی پروپیگنڈے کو
بارے میں جو تم نے سنا ہے اور اب تم مدینے سے دور بھاگ چکے ہو، میں نے نزدیک سے پیغمبر کو دیکھا، میں نے باپ کے وہ پیار نہیں دیکھا جو پیار میں نے مسلمانوں کے نبی سے دیکھا، میں نے ماں باپ سے وہ ریسپیکٹ نہیں دیکھا جو ریسپیکٹ میں نے نبی سے دیکھا، وہ احترام جو نبی نے مجھے کیا وہ ماں باپ نے وہ احترام نہیں کیا۔ عدی واپس آ جاؤ، تم ماں باپ کا پیار بھول جاؤ گے، ماں باپ کا احترام بھول جاؤ گے۔ وہ آیا خوف کی حالت میں، گھبراتے ہوئے، پوچھ کر گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو میری بہن کو زبردستی یہ پیغام بھیجنے کے لیے مجبور کیا گیا ہو۔ ہوتا نا ایسا، جب کچھ لوگ کڈنیپ کرتے ہیں نا کسی کو، پھر اس سے کہتے ہیں اپنے باپ کو پیغام دو، اپنی ماں کو پیغام دو، اپنے بھائی کو پیغام دو، اپنی بہن کو پیغام دو، میں ماشاءاللہ اتنا اچھا کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیچھے کا گردن پر کیا بندوق کی کیا ہوتی ہے، نالی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ عدی پتہ نہیں، خوف تھا، پتہ نہیں خوف کی وجہ سے میری بہن نے ایسا تو نہیں کیا ہے، یہ پیغام بھیجا ہے۔ یہ پوچھتے وہاں پہنچا جب پیغمبر اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیغمبر اس سے پہلے بھی عرض کیا گول دائرے میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے لیے کوئی اونچا مقام اونچی جگہ نہیں رکھی تھی، 4-5 لوگ پنکھا نہیں چلا رہے تھے، تو اسے پوچھنا پڑا من محمد، ان لوگوں کے درمیان محمد کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلان محمد ہے۔ جب پیغمبر کا دیکھنے بیٹھنے کا انداز دیکھا اصحاب کے ساتھ، عدی نے دل ہی میں کہا محمد بادشاہ نہیں ہے۔ اس طرح مساوی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر جا کے نبی کے قریب گئے، اپنا تعارف کیا، میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں، میری بہن نے مجھے پیغام دیا ہے، میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس عدی کا کہنا ہے جب میں بھی نبی کے پاس ملا، جو باتیں میری بہن نے لکھی تھی میں نے بھی بالکل محسوس کیا کہ میں نے اپنے ماں باپ سے وہ پیار نہیں دیکھا تھا جو پیار پہلی ہی ملاقات میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ جو احترام میں نے بھی، میرے دل نے بھی گواہی دی کہ ماں باپ نے مجھے وہ احترام نہیں دیا جو احترام یہ مسلمانوں کا نبی مجھے دے رہا ہے، تو میں نے بھی نبی کے حضور میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ پھر یہ عدی کہتے ہیں جب پیغمبر کی اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو ختم ہو گئی تو پیغمبر مجھے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو عدی گھر چلتے ہیں۔ یہ دیکھو نبوی سیرت، وہ سیرت جس کے بارے میں مولا حسین علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، لوگو کیا سو رہے ہو، لوگو کس غفلت میں ہو، نبی کی سنت پامال ہو چکی ہے، وَالْبِدَةَ قَدْ أُحْيَتْ، اور بدعتیں زندہ ہو چکی ہے۔ بصرہ والوں کو جو مولا حسین نے خط لکھا، جگہ جگہ جس سیرت کی ریفرنس دی مولا حسین علیہ السلام نے، وہ سنت کے ہیں۔ عدی کہتا ہے پیغمبر نے مجھ سے کہا بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ کہاں پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم نکلے تو جا رہے تھے پیدل، تو پیچھے سے ایک آواز آئی یا محمد، اے محمد۔ میں نے اور نبی نے پیچھے دیکھا آسا لیے ہوئے ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا رہی ہے۔ عدی کہتے ہیں پیغمبر نے مجھے وہیں روکا، کہا میں جاتا ہوں اس بڑھیا کا حال پوچھتا ہوں، ان کا درد سنتا ہوں۔ عدی کہتا ہے پیغمبر اس بڑھیا کے پاس گئے، سر جھکائے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے اس بڑھیا کا درد سن رہے ہیں، حاجت سن رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا
کہ وہ بڑھیا بادشاہ ہے، نبی جیسا لگ رہا اس بڑھیا کے غلام ہیں۔ اس طرح سر جھکائے ہوئے اس بڑھیا کی داد سن رہے ہیں، درد سن رہے ہیں، حاجت سن رہے ہیں، فریاد سن رہے ہیں۔ دور ہی سے میرے دل نے کہا عدی یہ محمد بادشاہ نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ سڑکوں پر غریبوں کا درد نہیں سنتے ہیں، بادشاہ سڑکوں پر غریبوں کی فریاد نہیں سنتے ہیں، بادشاہ لوگوں کو اتنا حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ ان کو روکے اور اپنے دروازے پر لے کے آئے اور اپنے قدموں پر لے کے آئے، ان کی فریاد سنیں۔ بادشاہ لوگوں کو قدموں پر جھکاتے ہیں، بادشاہ لوگوں کے قدموں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ پھر عدی کا بیان ہے، پیغمبر نے جب اس کی فریاد سنی، داد سنی، جب اس کے ساتھ گفتگو ختم کی، پھر پیغمبر اور میں پیغمبر کے گھر کی طرف چلے۔ جب میں پیغمبر کے گھر پہنچا تو پیغمبر کے گھر میں بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس انسانیت کے امام نے، اس انسانیت کے رہنما نے، اس انسانیت کے رہبر نے، اس انسانیت کے اسوہ حسنہ نے، اس محسن انسانیت نے اپنی عبا بچھائی، میرے قدموں میں رکھی، کہا عدی بیٹھو، اس عبا پر بیٹھو۔ کہا یا رسول اللہ میں گناہگار اس عبا پر بیٹھوں، میں گناہگار آپ کی اس پاک و پاکیزہ مقدس عبا پر بیٹھوں۔ کہا عدی تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں، میزبان کا میزبان پر حق ہوتا ہے کہ اس کے احترام میں کچھ بچھائے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تم میری عبا پر بیٹھو۔ عدی کہتا ہے میں نے اصرار کیا، لیکن پیغمبر نے اصرار کیا اور مجھے اس اپنی عبا پر بٹھایا۔ پھر میرے دل نے کہا ہے محمد بادشاہ نہیں ہے، انبیاء بادشاہ نہیں ہوتے ہیں، اہل بیت بادشاہ نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی شاعر یا کوئی مولوی صاحب اہل بیت کو بادشاہ کہے، یہ بادشاہ فضیلت نہیں ہے ان کی، وہ امام ہے۔ امام روئی زمین پر انسانیت کے لیے سب سے زیادہ تڑپنے والی ذات کا نام نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے۔ روئی زمین پر انسانوں کا خود انسانوں سے، خود انسان کے ماں باپ سے، خود انسان کے رشتہ داروں سے، خود انسان کے اعزا و اقارب سے سب سے زیادہ جو انسان کے لیے تڑپتا ہو، بے چین ہو، اس ہستی کا نام نبی ہوتا ہے یا نبی کا جانشین امام ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے۔ اتنا ریسپیکٹ دیتے تھے نبی اپنے اصحاب، احترامی انسانیت، احترامی انسانیت۔ یہ احترام علی نے دیا انسانیت کا، یہ احترام حسین نے دیا انسانیت کو۔ اب میں نہج البلاغہ کی طرف نہیں جاؤں گا کہ جب مولا اپنے کچھ گورنرز کو کسی جگہ بھیجتے تھے، پھر ان سے باقاعدہ تاکید کرتے تھے لوگوں کی زکوٰۃ جمع کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جانوروں کو زکوٰۃ کے طور پر لیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا تمہارا کیا انداز ہونا چاہیے، اس کی طرف ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ اب اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنی چہار دیواری کے اندر علوی نظام قائم کر سکتے ہیں، نبوی نظام قائم کر سکتے ہیں۔ ہم گلوبل سطح پر نبوی نظام قائم نہ کریں، لیکن گھر کی چہار دیواری میں ہم نبوی سیرت کے مطابق کیا اپنا گھر بسا سکتے ہیں۔ اگر ہم پوری دنیا کے لوگوں کو یہ ریسپیکٹ نہیں دے سکتے ہیں، گھر کی چہار دیواری کے اندر جو میری ماں ہے، جو میری بہن ہے، جو میری شریک حیات ہے، جو میرا باپ ہے، جو میرے بچے ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، ان کو یہ احترام دے سکتا ہوں تو ہماری زندگی کی گتھیاں سلجھ سکتی ہے، ہماری زندگی کے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ آج جن مشکلات سے ہم پنجہ آزمائی میں مصروف ہے، آج جن مشکلات سے پوری انسانیت دو چار ہے، ہر گھر مشکلات کا ایک انبار بن چکا، ہر گھر۔ اور مشکلات سے بچنے کے لیے ہم کیا انہی
دروازوں پر جاتے ہیں جہاں پوری انسانیت جاتی ہے. ہمارا بس چلے تو ہم کسی سادھو کے پاس جائیں گے، جیسے جاتے بھی ہیں بہت سارے لوگ. وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، ایک صاحب شیعہ نام نہاد کوئی سیاست دان پولیٹیشن نئے گھر میں گیا تو اس نے وہاں بجن بجوایا. تو مشکلات حل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ گھر جن لوگوں کے ساتھ آپ صبح و شام جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اسی احترام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے جس احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے. شہید سلیمانی کا ایک دوست، شہید قاسم سلیمانی کے ایک دوست جن سے شہید سلیمانی بہت متاثر تھے، اور جب جنگ میں شہید سلیمانی کو مشکلات آتی تھی شہید سلیمانی اکثر ان کا چہرہ دیکھنے جاتے تھے. ایران عراق جنگ کی بات کر رہا ہوں. شہید علی ماہانی نام ہے، ایک روحانی مجاہد. ان کے دوستوں کا کہنا ہے جب شہید سلیمانی کی پریشانی بڑھتی تھی تو وہ اس صالح انسان کے پاس جاتے تھے. حدیث میں بھی ہے جب مشکلات آپ کے بڑھ جائے تو کسی صالح انسان کے پاس جائیں، کسی متقی انسان کے پاس جائے، کسی پرہیزگار عالم دین کے پاس جائے، کسی محلے کی پرہیزگار شخصیت کے پاس جائے. تو شہید سلیمانی کو جب مشکلات ستاتی تھی تو اس شہید ماہانی کے پاس جاتے تھے. تو اس شہید ماہانی کی ماں کا بیان ہے، ان کی ماں کا بیان ہے کہ جب بھی میں شہید ماہانی کے کمرے میں جاتی تھی تو شہید ماہانی میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. 10 مرتبہ بھی اگر میں جاتی ان کے کمرے میں، 20 مرتبہ بھی اگر میں ان کے کمرے میں جاتی تو میرا بیٹا شہید ماہانی میرے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا. میں ان سے کہتی تھی بیٹا علی مگر میں کوئی اجنبی ہوں، تم بار بار میرے احترام میں کھڑے ہوتے ہو. مثلا اگر کوئی اجنبی ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کی ماں نقل کرتی ہے میرا بیٹا مجھ سے کہتا تھا اماں ماں باپ کا حکم قرآن نے جگہ جگہ دیا ہے، جگہ جگہ قرآن نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. 20 مرتبہ میں ان کے کمرے میں جاتی تھی تو 20 مرتبہ یہ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے میرے بیٹے. اسی ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو وہ کمالات ملے تھے. شہید سلیمانی کو جنگ میں جب پریشانی ہوتی تھی تو اس نورانی چہرے کو دیکھنے جاتے تھے. شہید سلیمانی کا بیان ہے جب میں ان کے نورانی چہرے کو دیکھتا تھا تو میری پریشانی دور ہوتی تھی، اور جب یہ کچھ باتیں کرتے تھے تب تو میرے دل میں ایک نورانیت پیدا ہوتی تھی. اس کمال کا انسان تھا. کس وجہ سے؟ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے. انہی کی ماں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں سوئی، صبح اٹھی، گھر کے جو کپڑے مجھے دھونے تھے میں نے ان کو اپنے آنگن میں صحن میں جمع کیا. صبح گھر کے دروازے کے باہر گئی روٹی لینے کے لیے. جب میں روٹی لے کے واپس آئی تو اتنی دیر میں میں نے دیکھا میرا بیٹا گھر میں آ چکا. البتہ اس کے بارے میں ہے کہ اس کا ایک ہاتھ زنگ میں کیا زخمی ہو چکا تھا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا. ان کی ماں کا کہنا ہے جب میں روٹی لے کے آئی اتنے دیر میں میرا بیٹا ماہانی علی ماہانی جنگ سے واپس آ چکا تھا. میں نے دیکھا جو کپڑے میں نے دھونے کے لیے صحن میں رکھے تھے تو میرے بیٹے نے وہ سارے کپڑے دھل کے ایک رسی پر ٹانگ رکھے. میں نے کہا بیٹا تم نے اس ایک ہی ہاتھ سے ان کپڑوں کو کیسے دھویا؟ تو ان کی ماں کا کہنا ہے میرے بیٹے علی ماہانی نے مجھ سے کہا اماں ایک ہاتھ سے میں نے یہ کام کیا، اماں اگر میرے دونوں ہاتھ بھی نہ ہوتے تب بھی میرا ضمیر یہ گوارا نہ کرتا، میں آپ کو گھر کے کاموں کی زحمت دے دیتا. کہا میرے پاس تو ایک ہاتھ ہے میں آپ کو زحمت دوں، اگر میرے دونوں ہاتھ بھی نہ ہوتے اماں تب بھی میں آپ کو گھر کے کاموں کی زحمت نہ دیتا. انہی شہید علی ماہانی کے ایک رشتہ دار کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر سے انہوں نے اپنی اماں کو فون کیا
جب یہ فون ملا، اس زمانے میں جب لینڈ لائن ہوتا تھا 10-20 سال پہلے کی بات، کہا جب فون ملا تو میں نے دیکھا شہید ماہانی فون پر بھی ماں کے ساتھ بات کرتے وقت دو زانو بیٹھے، ادب کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ بات کر رہے تھے، جیسے کوئی ایک چھوٹے درجے کا انسان کسی آفیسر کے ساتھ بات کر رہا، سر آپ کیسے ہیں، کیسی طبیعت ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح اس انداز کے ساتھ یہ شہید علی ماہانی انکساری کے ساتھ دو زانو بیٹھ کر فون پر بھی دو زانو بیٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ طرز زندگی ہمارے زندگی میں آ جائے تو ماں باپ کی خدمت ہزاروں مشکلات کی حل بن سکتی ہے۔ اگر ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن آ جائے تو شہید علی ماہانی کی نورانیت ہماری زندگی میں بھی آ سکتی ہے۔ اگر ہمارے نوجوان گھر کی چہار دیواری میں اس انداز کے ساتھ ماں باپ کا احترام کرے تو ہمارے نوجوانوں کے کردار میں بھی شہید علی ماہانی کی معنویت آ سکتی ہے، ان کے کمالات آ سکتے ہیں، ان کی مشکل بھی حل ہو جائیں گی اور وہ خود مشکل حل کرنے کا ایک سورس اور ایک سرچشمہ بن سکتے ہیں، ایک سرچشمہ بن سکتے ہیں۔ کربلا کو کیوں بار بار ہمیں ریپیٹ کرنا ہے؟ کربلا کو کیوں بار بار ہمیں یاد کرنا ہے؟ اس لیے کہ کربلا والوں نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ انسانی کرامت کیا ہے، انسانی عظمت کیا ہے، انسانی اقدار کیا ہے، انسانی ویلیو کیا ہے، امام کی ویلیو کیا ہے، امام کی عظمت کیا ہے، امام کا پیغام کیا ہے، امام کے سائے میں انسان کس طرح زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جس طرح ان شہیدوں کا ٹیلنٹ، جس طرح ان شہیدوں کی صلاحیتیں امام کے راستے میں کام آئی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، کربلا کے کچھ شہیدوں کی صلاحیتیں بھی اسی انکساری کی وجہ سے، اسی خاکساری کی وجہ سے، کسی یزید کے بجائے، کسی ابن زیاد کے بجائے ان کی صلاحیتیں، ان کی جوانیاں حسین علیہ السلام کے کام آئی۔ یہ حبیب کی صلاحیتیں کوفے والوں میں صرف حبیب کی صلاحیتیں کیوں حسین کے کام آئی؟ اس لیے کہ حبیب حسین علیہ السلام کا وہ احترام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی مدینے سے بازار سے گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، تو نبی نے ایک بچے کو پکڑا، اس کو چوما۔ لوگوں نے پوچھا، وہ حبیب ابن مظاہر تھے، لوگوں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ان بچوں میں صرف حبیب کو آپ نے کیوں چوما؟ کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے یہ حبیب میرے حسین کا کتنا احترام کر رہا تھا، تم لوگ نہیں دیکھ رہے تھے یہ حبیب میرے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں کے ساتھ مس کر رہا تھا۔ حسین کے قدموں کی نیچے کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھنے والا حبیب اس لائق بنتا ہے کہ حسین علیہ السلام کربلا پہنچنے کے بعد ان کو پیغام دیتے ہیں، حبیب تمہاری جگہ اب کوفہ میں نہیں ہے، حبیب تمہاری جگہ اب گھر میں نہیں ہے، حبیب تو بچپنے میں میرا احترام کرتا تھا میرے حبیب، آ جاؤ جہاں تمہیں پہنچنا چاہیے تھا، گھر سے نکلو حبیب۔ کربلا سے ایک پیغام گیا، کربلا سے ایک پیغام گیا، من حسین ابن علی الی رجل فقی۔ حسین بلا رہا ہے کس کو؟ حبیب جیسے ایک دانشمند کو، حبیب جیسے ایک عالم کو، حبیب جیسے ایک فقیہ کو۔ حبیب نے خط لیا، غلام کو بلایا،
غلام سے کہا تم جاؤ شہر سے باہر. اگر لوگوں نے پوچھا، کوفے میں فوجی پہرا لگا ہوا تھا، لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہنا میں اپنے مالک کی کھیت پر جا رہا ہوں. حبیب تیار ہوا، اپنی اہلیہ کو تیار کیا. کچھ دیر لگی حبیب کو. بعض روایات میں مسلم ابن حوسیجہ بھی حبیب کے ساتھ تھے. حبیب کو اپنے غلام تک پہنچنے میں دیر لگی، لیکن جب حبیب غلام کے پاس پہنچا، حبیب نے دور سے دیکھا یہ حبیب کا غلام گھوڑے سے بات کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا عزادارو؟ یہ حبیب کا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا گھوڑے شاید ہمارا آقا نہیں آئے گا، لیکن گھوڑے تو اور میں جائے گا فرزند زہرا کی نصرت کے لیے. جب حبیب نے دیکھا حبیب کے غلام کے اندر یہ جذبہ، ایک مرتبہ حبیب نے سر پیٹنا شروع کیا. کہا میرے مولا آپ کی غربت پر حبیب کا سلام. آج تو غلاموں کی غیرت جوش مارنے لگی ہے میرے مولا. حبیب نے غلام کو آزاد کیا. کہا جاؤ جاؤ اپنے وطن جاؤ، میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں. غلام حبیب کے قدموں میں گرا. کہا حبیب آج تک تمہارا غلام تھا، آج تو زہرا کے حسین کا غلام بننے کا شرف مل رہا ہے. حبیب جس غریب حسین کی مدد کے لیے تو جا رہا ہے، حبیب مجھے بھی اس حسین غریب کی مدد کے لیے لے جاؤ. یہ 3-4 لوگوں کا چھوٹا قافلہ نکلا، حسین کے خیموں کے قریب پہنچا. ایک مرتبہ حسین سے ساتھیوں نے کہا آقا دور سے کوئی ہمارے خیموں کی طرف آ رہا ہے. حسین نے کہا اگر ہوگا تو میرے بچپنے کا حبیب ہوگا. حبیب کے استقبال کے لیے حسین نکلے، حسین کے ساتھی نکلے. ایک مرتبہ جب حبیب خیمے کے اندر چلا گیا تو اہل حرم کو محسوس ہوا کوئی حسین کی نصرت کے لیے آیا. علی کی بیٹی زینب نے ایک قاصد کو بھیجا، ذرا معلوم کرو اس غربت میں میرے حسین کی نصرت کے لیے کون آیا ہے. زینب سے کہا گیا حسین کا بچپنے کا دوست حبیب آیا ہوا ہے. زینب نے قاصد سے کہا جا کے حبیب سے کہہ دو علی کی بیٹی زینب نے سلام بھیجا ہے. جب عزادارو حبیب نے سنا علی کی بیٹی زینب نے سلام بھیجا، حبیب نے سر پیٹنا شروع کیا. کہا میرے مولا آپ پر میرا سلام. آج اہل حرم ہم غلاموں کو سلام بھیج رہے ہیں. میں کہوں گا حبیب تو اس وقت نہیں تھا حبیب جب علی کی بیٹی تنہا تھی، اپنے بھائی کا لاشا دیکھ رہی تھی، وہ کٹے ہوئے رگوں کو دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ زینب نے اپنی کمر تھامی، آواز دی مدینے کی طرف یا جدہ صلو علیکہ ملیک السما. ارے میرے نانا ملائکہ پر سلام بھیجتے تھے نانا، آج یہ حسین بے گور و کفن بڑا ہوا ہے نانا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے ہم نے 5 دن سیرت النبوی کے بارے میں ادنا طالب علم کے انداز میں گفتگو کی. پالنے والے اس حقیر طالب علموں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہم سب کو اپنا کردار سیرت نبوی کے مطابق اپنا کردار بنانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے سیرت نبوی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما.
پالنے والے سیرت اہل بیت اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں اپنی جوانیاں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے نبی جو انسانوں کو احترام دے اسی احترام کے ساتھ انسانوں کو احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے ماں باپ جو اپنی زندگیاں ہماری زندگی کے اوپر قربان کرتی ہیں، پالنے والے عزت و احترام کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے ماں باپ جو اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور ہم علم کی روشنی حاصل کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اپنے ماں باپ کا لائق فرزند بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والی ان کی خدمتوں کا قدردان بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ایک باپ ایک ماں اپنی بیٹی کو تربیت کرتی ہے، پھر شادی کے بعد وہ بیٹی کسی نوجوان کے گھر پہنچتی ہے، پالنے والے اس اپنی شریک حیات کا عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے سماج میں جو بزرگ لوگ ہیں ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے سماج میں جو فقیر غریب لوگ ہیں، پالنے والے ان کے تئیں جو ذمہ داریاں ان ذمہ داریوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے سیرت محمد سیرت آل محمد کے ذریعے اپنے اختلاف کو قدرتوں کو نفرتوں کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے سیرت نبی سیرت محمد و آل محمد کے سائے میں اپنی صفوں میں اخوت بھائی چارگی اور اتحاد قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جن صفات کو جن خصلتوں کو حسین نے کربلا کے میدان میں زندہ کیا، پالنے والے ان خصلتوں کو ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تیروں کی بارش میں جو نماز حسین اور حسین کے ساتھیوں نے قائم کی، پالنے والے ان نمازوں کو اول وقت پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے حسین کے کٹے ہوئے سر نے کوفہ کے بازار میں جس قرآن کی تلاوت کی، پالنے والے اس قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس قرآن کا پیغام سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تمام خدمت گزاروں خصوصاً فرزندان زہرا خامنہ سیستانی نصر اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے ان کی جان نثار جن جن محاذوں پر جہاں کہیں خدمت انجام دے رہے ہیں، پالنے والے ان کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ پالنے والے ان کے دشمن جہاں کہیں ہیں، پالنے والے ان کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے مقدس سرزمین ایران، عراق، دیگر مقدس سرزمین کے خلاف جو یزیدیوں نے جو دشمنان اہل بیت نے سازشیں رچی ہے، پالنے والے ان کے سازشوں کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے انسانیت مشکلات میں گری ہوئی ہے، تمام مشکلات کا حل ظہوری امام زمانہ ہے، پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کی رکاب میں جہاد کے بعد ان کے آغوش میں کربلا کے شہیدوں کی طرح جام میں شہادت پینے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک دو پہر میں کتنی مصیبت گزر گئی، کیا نبی کی یاد پہ آفات گزر گئی۔ ایک دو پہر میں کتنی مصیبت گزر گئی، جب نوجوان
چشم بصارت گزر گئی کیا کیا نبی کی حال پہ آفات گزر گئی کیا کیا نبی کی حال پہ آفات گزر گئی بکھرے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے ادھر ادھر